آپ اپنے معاشرے کی کیفیت دیکھتے ہیں، لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ نہیں کر ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس معاشرے کے سب سے زیادہ اہل اور ذمہ دار افراد، ٹھیک ہے؟ یعنی خود کرنا ہے، لوگوں کو اس میں شامل کرنا، لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ عجیب بات ہے، ہم نے بعض چیزوں کو نا، لوگ ہمیں کہتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر سیاسی باتیں کر رہے ہیں، آپ اس کو عیب بناتے ہیں۔ وہ ایک جگہ پہ کراچی میں ہمارا پروگرام تھا، تو ایک صحافی مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ آپ نے اپنی جماعت کا نام اللہ اکبر کیوں رکھا ہے؟ ہم نے کہا یار تم الٹے سیدھے ٹیڑے میڑے جس طرح کے چاہے نام رکھ لیتے ہو، اور ہمارا نام اللہ اکبر ہم نے رکھا ہے اس لیے رکھا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے اللہ کو بڑا مانتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی زرداری صاحب کو، کوئی نواز شریف کو، کوئی الطاف حسین صاحب کو، کوئی کسی کو بڑا مانتا ہے نا، ہمارا بڑا کون ہے؟ اور وہی بڑا ہے، اس کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں۔ اور اس کے علاوہ اور وجہ کیا ہے کہ جب اللہ کا نام بار بار ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے نا، تو اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کل اس رب کو جواب دینا ہے، کل اس رب کو جواب دینا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا مسجد میں سیاست کی بات کرتے ہو؟ ہم نے کہا ظلم تو سب سے بڑا یہی ہوا، ظلم سب سے بڑا یہ ہوا کہ نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، روزہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، حج اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، عمرہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، زکوٰۃ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق۔ لیکن یہ جو دنیا اتنی بڑی ہے، اس کو چلانے کا طریقہ کسی اور کا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ریاست کے والی تھے یا نہیں؟ بھائی ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے نا آج، کل تھی وہ ریاست مدینہ، اس کا حکمران کون تھا؟ حکمران کا دربار کدھر تھا؟ ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ ذرا زور سے بولے، کون سا تھا؟ مسجد نبوی۔ عدلیہ کہاں تھی؟ عدلیہ کہاں تھی؟ مسجد عدالت ادھر ہی لگتی تھی، فیصلے سارے ادھر ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ مقننہ یعنی وہ ایوان جو قانون بناتا ہے، ہاں جی مقننہ، وہ کہاں تھی؟ یہ جو ہمارے ایوان ہے نا، سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، یہ سب کہاں لگتی تھی اسمبلیاں؟ مسجد میں۔ میں کہتا ہوں ویلفیئر کے ادارے کدھر تھے؟ مسجد میں۔ جی ایچ کیو کدھر تھا؟ جی ایچ کیو کدھر تھا؟ اللہ کی قسم جب بندہ مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، چیزوں کی ترتیب لگا رہا ہوتا ہے، تو ڈر کس کا ہوتا ہے؟ اب ان سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، یہ جو نئی حکومت آئی تھی نا، آتے ہی اس نے نیب کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور کس لیے؟ اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے، کوئی ہمیں پوچھ نہ سکے، کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ غلط فہمی ہے نا کہ کوئی پوچھے گا نہیں اور کوئی دیکھے گا نہیں، یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے، کوئی پوچھے گا نہیں اور کوئی دیکھے گا نہیں۔ ہم کہتے ہیں پوچھے گا بھی اور دیکھے گا بھی۔ کیا خیال ہے؟ بتائیں ایسا ہوگا یا نہیں؟ ہاں جی، کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں؟ کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، رائی کے دانے کے برابر اللہ نے کیا فرمایا؟ رائی کے دانے کے برابر خیر کا عمل ہے تب بھی تمہیں دکھاؤں گا، اور رائی کے دانے کے برابر شر کا عمل ہے تب بھی تمہیں دکھاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ عیش والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کے اعمال کا وزن کم ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ ہاویہ میں۔ اور ہاویہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ اب یہ کیا وزن کم زیادہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ اعمال کا وزن کر کے بھی دکھائے گا تو کیا کر کے آئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں بیٹھیں گے تو یہ تاثر ہمارے دل میں ہوگا۔ کوئی کونسلر، کوئی چیئرمین، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، اللہ کی قسم ایک چیز کی کمی ہے پاکستان میں، خوف خدا کی۔ یہ جو بیوروکریسی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ وہ بھائی چھپ چھپا کے کر رہے ہو، سب سے چھپو گے، جس دن یہ تاثر پیدا ہو گیا اس سے نہیں چھپ سکتے۔ کیا ہوگا بتائیں؟ تبدیلی آئے گی یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ہے تبدیلی، کہ بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ کر رہا ہوں، جواب دینا پڑے گا۔ اور کس کے سامنے جواب دینا پڑے گا؟ اللہ کے سامنے، جہاں بچت ممکن نہیں، بچت ممکن نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میں جو بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، یاد رکھ لیجئے گا، ہم نے دو کام کرنے ہیں، ان میں سے ایک کام سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آئے تھے،
اور انبیاء علیہ السلام سے زیادہ بہتر لوگ کوئی نہیں ہو سکتے دنیا میں آنے والوں. ٹھیک ہے, دنیا میں اعلیٰ ترین افراد تھے وہ, اور ان سب نے مل کر یہ کیا تھا, لوگوں کو جہنم سے بچایا تھا. ٹھیک ہے, ایک کام تو پہلے نمبر پہ کرنے والا ہی ہے کہ ہم نے کس بات کی کوشش کرنی ہے, گلیاں, سڑکیں, محلے, یہ سارے کام کریں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور لوگوں سے بہتر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ سارے کام کریں گے. لیکن میں کہتا ہوں بہت ہی ٹاپ کلاس قسم کی آبادی میں آپ رہتے ہیں, ایلیٹ کلاس آبادی میں آپ رہتے ہیں, لش گرین آبادی میں آپ رہتے ہیں, بہت ہی بڑے بنگلے میں آپ رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ان میں سے کون سی چیز کل آپ کے حساب کتاب میں شامل ہو کر چھٹکارے کا سبب بنے گی؟ نہیں بنے گی نا, نہیں بنے گی. تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے, لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد میری بات یاد رکھے گا, میری بات یاد رکھے گا, اس کے بعد لوگوں کی, انسانوں کی خیر خواہی کریں گے, اور بلا تفریق بلا تخصیص, بلا تفریق اور بلا تخصیص. جو فرق ہم نے لوگوں کے سامنے, میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے گا, بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے کہ میرے سامنے مسئلہ آ جائے, عابد بھائی میرے اپنے, یامین بھائی کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, میرے سامنے مسئلہ ہے, عابد بھائی میرے اپنے, یامین بھائی کوئی اور ہے, اجنبی ہے, اور میرے سامنے دونوں کا مسئلہ آتا ہے, میں حق کے مطابق فیصلہ یامین بھائی کے حق میں کر دوں. اس پر آنا پڑے گا آپ کو. آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں جی, یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ کیا دیکھتی ہیں, ری ایکشن جب بھی کسی بات پر دیا جا رہا ہوتا ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اپنے والا کون سا ہے.